محترم سامعین، یہ جو مہینہ ہے شعبان المعظم کا مہینہ ہے، عربک مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر جیسے کہ میں نے شروع میں ہی ایک آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان اور دنیا بنائی ہے اس وقت سے ہی مہینوں کی گنتی 12 رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ ان 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو بہت زیادہ فضیلت دی ہے اور 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے۔ ان حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور احادیث میں بھی اس کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث آئی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حدیث ترمذی کی ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ۔ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ شعبان مہینے میں جتنا زیادہ روزہ رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے مہینوں میں اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتی تھی، الا قلیلا، سوائے چند دنوں کے، یعنی 2-4 دن 5 دن ہو سکتا نہ رکھے ہوں، تو بولے پورا مہینہ جو ہے روزہ رکھتی تھی۔ بل کان یصومو، بلکہ پورا مہینہ ہی مان لیجئے، کبھی کبھی پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے، ترمذی کی حدیث، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کنٹینیوسلی 2 مہینے کے روزہ رکھتے تھے، اور وہ 2 مہینہ کون سا ہوا کرتا تھا؟ یہ شعبان کا مہینہ اور اس کے بعد آنے والا جو رمضان کا مہینہ، یہ 2 مہینہ مسلسل کنٹینیوسلی جو ہے روزہ رکھتے تھے۔ اب اس مہینے میں کثرت سے جو روزہ رکھتے تھے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ روزہ رکھتے تھے؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دریافت کرتے ہیں نبی سے کہ اللہ کے رسول، لم اراک تصوم من شہور من الشہور ما تصوم من شعبان۔ اے اللہ کے رسول، دوسرے مہینوں میں آپ اتنا زیادہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس مہینے میں کیوں اتنا زیادہ روزہ رکھتے؟ سوال کر دیا، پوچھ لی کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شہر یغفل الناس عنہ وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین واحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ یہ جو ہے نسائی کی حدیث نمبر 201 کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس میں غفلت میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، یعنی رمضان میں بہت زیادہ عبادت کر کے، بہت ایکٹیو ہو کے بہت جو ہے کثرت سے اعمال کرنے کے بعد 11 مہینہ گزر جاتا ہے، 10 مہینہ، تو 10 مہینے میں جو ہے بہت سست پڑ جاتے ہیں، اعمال نہیں کر کے تہجد کی نمازیں نہیں پڑھ کے، قیام اللیل نہیں کر کے، روزہ نہیں رکھ کے، یہ 10 مہینہ جو ہے سست پڑ جاتے ہیں۔ پھر 11واں مہینہ جیسے شعبان کا شروع ہوتا ہے، اس میں بھی غفلت میں پڑے ہوئے رہتے ہیں کہ آنے والا رمضان کا مہینہ، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے شیڈول بنانا چاہیے، اس کے لیے قرآن کے لیے کتنا وقت دینا، کب جو ہے تہجد پڑھنا، جو ہے قیام اللیل، تراویح پڑھنا، یہ سارے جو شیڈول بنانا چاہیے وہ ساری چیزیں ذہن میں نہیں رہتے، غفلت میں پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ اس لیے میں روزہ کثرت سے رکھتا ہوں تاکہ صحابہ کرام مجھے دیکھے اور وہ جو ہوشیار ہو جائے، غفلت سے بیدار ہو جائے، پہلے سامنے آنے والا مہینہ جو رمضان کا ہے ہم اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ تو پہلی وجہ کیا بتایا؟ لوگوں کے غفلت سے بیدار کرنے کے لیے میں زیادہ روزہ رکھتا ہوں۔ دوسری وجہ جو بتایا وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتا ہے۔
سال بھر میں آپ نے کیا کیا, کتنے اعمال کیے, کتنے گناہ کیے, کیا حرام کام کیے, کیا حلال کیے, سارے سالانہ اینول رپورٹ جو ہے آپ کے اعمال کے وہ جو ہے اس مہینے میں پیش ہوتا اللہ کے حاضر میں, اللہ کے دربار میں. تو میں یہ چاہتا ہوں, اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا بھی نامہ اعمال میں, جب میرا بھی اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزہ کی حالت میں رہوں. سبحان اللہ. نبی, امام الانبیاء, نبیوں کے نبی, سارے گناہ معاف, اس کے باوجود بھی کیا خواہش کرتے ہیں ہمارے رسول, کیا خواہش کرتے ہیں کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو اللہ کے دربار میں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں رہوں. تو اس لیے جو ہے روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے رکھتے تھے. مذکورہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے اعمال جو ہے اینول ایک بار جو ہے شعبان کے مہینے میں پہنچتا ہے, لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ویکلی ایک بار, ویکلی 2 بار, ہفتے میں بھی لوگوں کے اعمال جو اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں, ہفتے میں 2 بار. اس کی بھی حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث, حدیث نمبر 1928 میں ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تعرض اعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا بينه وبين اخيه شحنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اعمال ہفتے میں 2 دن جو ہے اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. ایک کیا ہے, پیر کا دن اور جمعرات کا دن. پیر اور جمعرات کے یہ 2 دن, ہفتے میں یہ 2 دن جو ہے لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان دنوں میں جو ہے ہر اس مومن بندے کو مغفرت کر دیتا ہے, مومن بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اس کو بخش دیتا ہے, سوائے وہ بندہ جو اپنے مسلمان بھائی کے خلاف بغض, عداوت, دشمنی اور حسد رکھے. دل میں جو ہے کینہ, کپٹ رکھنے والا, دشمنی رکھنے والا, حسد رکھنے والا بندے کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. تو پتہ چلا کہ ویکلی 2 دن, ہفتے میں 2 دن جو ہے ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. اچھا, اسی طرح سے اور ایک حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث, حدیث نمبر 115 میں, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے اعمال روزانہ پیش ہوتے ہیں, روزانہ پیش ہوتے ہیں. حدیث کیسی ہے؟ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيهم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. تو جو ہے فرشتے روزانہ فرشتے کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے, یعنی ہر بندے کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے نا, ان فرشتوں کی ڈیوٹی جو ہے بدلتی رہتی ہے. صبح آتے ہیں, صبح جاتے ہیں, شام میں آتے ہیں. اب ان فرشتوں جو ہر آدمی کے ساتھ فرشتے ہیں نا, ایک تو نامہ اعمال میں لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین بولتے ہیں, جو رائٹ سائڈ میں لیفٹ سائڈ میں جو ہے وہ فرشتے رہتے, وہ تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے 24 گھنٹہ. لیکن کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ آپ کے اعمال کو اللہ کے دربار میں لے جانے کے لیے جو ہے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے, ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے. اور یہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کا ایک بار اجتماع ہوتا ہے, ایک بار جو ہے دن میں ایک بار یہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں, اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں اس فرشتے سے. جو فرشتہ آپ کے پاس رات بتایا نا, پوری رات آپ کے ساتھ جو فرشتہ آپ کے ساتھ رات بتایا ہے, وہ فرشتے فجر کے وقت جو اوپر چڑھتے ہیں آسمان میں, اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے, لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں کہ اے فرشتے بتاؤ, تم جس بندے کے ساتھ رات گزار کر آئے وہ بندے کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ, میں نے تیرے بندے کو فجر کے وقت نماز کے حالت میں چھوڑ کر آیا, اور اتفاقاً دیکھے جب میں عصر کے وقت جب گیا ان کے پاس تو اس ٹائم بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا. تو اس لیے فجر اور عصر کی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے, اس لیے کہ یہ دونوں وقت عام طور سے سونے کا وقت ہوتا ہے. فجر میں پوری رات کے دن کے بعد سوتے ہیں, وہ سونے کا وقت ہوتا ہے. عصر میں جو ہے ظہر کے کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرتے ہیں, وہ ٹائم پہ سوتے ہیں. تو یہ دونوں ٹائم جو مومن بندے ہوتے ہیں, نماز کی پابندی کرنے والے بندے ہوتے ہیں, ان کے فرشتے جو اللہ کے پاس ان کے اعمال پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ, میں نے جس بندے کو چھوڑ کر آیا ہوں وہ بندہ فجر کے وقت جب چھوڑ کے آیا تھا تو وہ ٹائم پہ فجر کی نماز میں تھا, اور جب عصر میں گیا ان کے پاس تو بھی نماز میں تھا. لیکن جو لوگ سوتے رہتے ہیں, جو لوگ فجر میں اور عصر میں سوتے رہتے ہیں, ان کی کیا رپورٹ دیں گے؟
وہ فرشتے تو یہی بولیں گے اللہ یہ فلاں بندے کو تو میں نے فجر کے وقت نماز چھوڑ کر سوتے ہوئے رکھ کے آیا اور عصر کے وقت گیا تو دیکھا تو پھر بھی سو رہا ہے. تو اسے پوری زندگی میں اس کا جو نام ہے اعمال جو پیش ہوگا ڈیلی کا, زندگی میں 50 سال 60 سال زندہ رہے گا تو کتنے زیادہ اس کے رجسٹر میں جو ہے نماز سے غفلت کا جو ہے رپورٹ لکھا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائیو جو بھی نماز چھوڑتے ہیں خاص کر کے عصر فجر میں, وہ تھوڑا سا ہوشیار ہو جائیں کہ آپ کا رپورٹ جو ہے آپ کا جو ہے اعمال نامہ اعمال ڈیلی پہنچایا جا رہا ہے اللہ کے پاس. تو ان حدیث سے پتہ چل رہا میرے بھائیو کہ لوگوں کی زندگی کے جو اعمال ہیں وہ اس کے اللہ کے دربار میں جو ہے پہنچنے کے 4 مرحلہ ہے. سب سے پہلا مرحلہ ڈیلی فرشتے جو آپ کے اعمال پہنچاتے ہیں اللہ کے دربار میں. دوسرا ہفتے میں 2 دن پہنچاتے ہیں. تیسرا اینول رپورٹ, پورے سال بھر میں آپ کیا عمل کرتے ہیں اس کے رپورٹ جو ہے شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جو اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے. اور 4واں مرحلہ کیا ہے, جب آپ مر جاتے ہیں, جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت اس کی پوری زندگی کی رپورٹ اور پوری زندگی کے نامہ اعمال اللہ کے دربار میں جو ہے پیش ہوتا ہے. محترم سامعین, شعبان کے تعلق سے جو بھی جو ہے فضیلت کے احادیث آئی ہوئی ہے, ان ساری احادیث سے صرف اور صرف کثرت سے روزہ رکھنے کے تعلق سے احادیث ہے. میں آگے بتاؤں گا کہ ہم لوگ جو اس مہینے میں کیا کیا جو ہے بدعتیں اور کیا کیا نئے اعمال ایجاد کر کے جو ہے اس پر کس طرح سے عمل کرتے ہیں, کس طرح سے اس کو جو انجام دیتے ہیں, بتاؤں گے ایک ایک کر کے. اور ایک حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 38 میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے لگتے تھے تو ہم آپس میں کہتے تھے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے, پورا رکھیں گے. اس کے بعد جب چھوڑنا شروع کرتے تھے کبھی کبھی 2-3 دن, ایک دن 2-3 دن 4 دن, تو ہم کہنے لگتے تھے کہ شاید آپ نہیں رکھیں گے روزہ, اب جو ہے افطار میں رہیں گے. اور جو ہے کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد جو ہے سب سے زیادہ روزہ جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے وہ جو ہے وہ شعبان کا مہینہ. تو میں نے اب تک جو بھی احادیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کی, ساری احادیث سے صرف ایک ہی بات واضح ہو رہی ہے, کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے. باقی کسی بھی طرح کا کوئی خاص عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یا صحابہ کرام کرتے تھے, کسی بھی حدیث سے پتہ نہیں چلتا. صرف روزے کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کثرت سے روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام کثرت سے یہ مہینے میں روزہ رکھتے تھے. روزہ کے علاوہ دوسرے کسی بھی خاص طریقے کا عمل جو ہے کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں گن نہیں پائیں گے اتنے اعمال گڑھ لیے ہیں, اپنے طرف سے من مانی جو ہے حدیث ضعیف اور موضوع روایت بنا کر گھڑ کر اس مہینے کی فضیلت بتاتے ہیں. خاص کر کے اس مہینے میں ایک رات جو ہے شعبان کی 15ویں رات جس کو شب برات بھی کہتے ہیں. شب برات بولتے ہیں, شب کے معنی کیا ہے, رات. یہ کون سا لفظ ہے شب جو ہے, یہ فارسی کا لفظ ہے, عربی کا لفظ نہیں ہے. تو یہ لفظ ہی قرآن حدیث میں نہیں ہے تو اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں, اس کی فضیلت کیسے ظاہر ہو سکتی ہے. اس کو اگر عربی میں بولیں گے تو لیلۃ القدر آتا, شب برات اس کو عربی میں بنائیں گے تو لیلۃ البرات آتا. تو لیلۃ البرات کا لفظ بھی کہیں نہیں ہے قرآن حدیث میں, شب برات کا لفظ بھی کہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے. لیلۃ البرات اس کو عربی میں بولیں گے تو بھی یہ لفظ کا کوئی جو ہے حدیث نہیں, آیت نہیں ہے. تو پھر کیسے ہم اس رات میں جو ہے دنیا بھر کے اعمال کرتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایک کر کے کیا کیا اعمال جو ہے انجام دیے جاتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے, اس مہینے کے جو 15ویں شعبان جس کو لیلۃ البرات جس کو شب برات کہتے ہیں, اس میں کیا کرتے ہیں, رات بھر جاگتے ہیں, قیام اللیل کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, عبادت دعا بہت کچھ کرتے ہیں, پوری رات جاگتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں. اس کا ثبوت کہیں سے بھی نہیں ملتا ہے کہ کوئی صحابہ کرام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ 15ویں شعبان کی رات جاگے ہیں اور دن میں روزہ رکھے. کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. جو بھی حدیث آپ لوگوں کے سامنے جو علماء دوسرے جو ہے, ایک حساب سے میں بڑی بات بولوں گا کہ جاہل عالم
جس کو قرآن حدیث کا علم نہیں، آپ لوگوں کے سامنے جھوٹی جھوٹی حدیثیں بیان کر کر کے بولتے ہیں کہ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، حالانکہ صحیح حدیث کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی اس رات کی فضیلت کے تعلق سے۔ دوسری بات کیا کہتے ہیں کہ یہ شب برات 15ویں رات میں جو ہے یہ قرآن نازل ہوا، اس کی دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ سورہ دخان کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ یعنی بابرکت رات میں نازل کی۔ تو کہتے ہیں بابرکت رات یہی رات ہے جی، یہ بابرکت رات جو ہے یہی شب برات کی رات ہے، حالانکہ لیلۃ مبارکہ مطلب بابرکت رات۔ اب کون سی رات ہے ہمیں واضح نہیں پتہ چلتا، اب اس کو پتہ چلانے کے لیے کیا کرنا؟ یا تو قرآن کی دوسری آیتیں تلاش کرنا یا احادیث تلاش کرنا۔ تو جب قرآن کی دوسری آیت تلاش کرتے ہیں تو سورۃ القدر میں مل جاتا ہے کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تب یہ مبارکہ رات سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اب لیلۃ القدر کی رات کون سے مہینے میں آتی ہے؟ بچے کو بھی پوچھیں گے تو بتا دیں گے یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے۔ اچھا اس سے اگر آپ مان بھی لے کہ نہیں یہ لیلۃ القدر یہی رات ہے، شب برات ہے، یعنی شعبان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، تو تیسری جگہ ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو واضح ہو گیا کہ قرآن کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان کے مہینے میں۔ پھر رمضان کے مہینے میں کون سی رات میں نازل ہوئی؟ طاق راتوں میں نازل ہوئی۔ تو واضح طور پر قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان کے مہینے میں۔ لیکن یہ جو ہے جاہل علماء جو دوسری جگہوں میں جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے اور بتاتے ہیں کہ شب برات میں قرآن نازل ہوا اور پوری رات جاگ جاگ کر جو ہے عبادت کرتے ہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اس رات میں بولتے ہیں کہ اللہ آسمان دنیا کی طرف نازل ہو کر جو ہے لوگوں کو بولتے ہیں کہ کون ہے جو دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں گا، کون ہے مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں، کون ہے جو ہے اپنی پریشانی حاجت جو ہے پوچھنے والا مانگنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اس طرح سے یہ حدیث جو ہے اس رات میں لا کے فٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث جو ہے عام ہر دن کے لیے ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6321 میں یہ حدیث جو ہے یہ روایت کی ہوئی ہے کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات ایوری ڈے پورے سال کے ہر رات میں آخری پہر، یعنی رات کو اگر 3 حصہ میں تقسیم کر لیں گے تو آخری پہر مان لیجیے 2-2:30 بجے سے شروع ہوتا ہے، تو 2-2:30 بجے سے لے کر فجر کے اذان تک کے آخری پہر ہے، اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ خود نزول فرماتا ہے آسمان دنیا کی طرف۔ جو آسمان دنیا بولے تو جو آسمان ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ جو آسمان ہم دیکھ رہے ہیں اس آسمان میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، کہاں سے؟ عرش سے اتر کر یہاں پر نازل فرما کر لوگوں کو منادی کراتا ہے کہ کون دعا کرنے والا میں دعا قبول کروں گا، کون مغفرت چاہنے والا میں مغفرت کروں گا، کون کس کی کیا حاجت ہے جو مانگنے والا طلب کرنے والا میں اس کو دوں گا۔ تو اس حدیث کو کہاں فٹ کر دیا؟ شب برات کی رات میں فٹ کر کے اس رات میں پوری رات عبادت۔ تو اس طرح سے یہ بھی غلط چیز ہے۔ چاروں عبادت، چاروں کام کیا کرتے ہیں، عمل کیا کرتے ہیں اس رات میں؟ صلاۃ الالفیہ بول کے ایک نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ الالفیہ 1000 رکعت والی نماز، نہیں 100 رکعت والی نماز۔ صلاۃ الالفیہ مطلب 100 رکعت والی نماز۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے ان لوگوں کو مل گیا، قرآن میں بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں کہ 100 رکعت پڑھتے ہیں اس رات میں، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 بار قل هو اللہ پڑھتے ہیں، اور اس کی فضیلت کیا بیان کرتے ہیں؟ سبحان اللہ کرتے ہیں کہ ہر حاجت پوری ہوگی اس نماز کو پڑھنے سے، اور جس کا نام لوح محفوظ بولے تو اللہ کے پاس جو رجسٹر ہے لوح محفوظ میں، اگر اس کا نام بدبخت میں لکھا ہوا ہو، یعنی اس کا نام اگر جہنمی میں لکھا ہوا ہو، تو اگر یہ نماز پڑھے گا 100 رکعت تو اس کا نام اس لسٹ سے کاٹ کر جو ہے جنتی کے لسٹ میں کر دیا جائے گا۔ یہ فضیلت بتاتے ہیں۔ اور جو ہے آئندہ 1 سال تک بولتا کوئی بھی گناہ کرے کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی اس کا گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا۔ یہ کیسی بات ہے؟ یعنی جو بھی مرضی گناہ کر لو لکھا ہی نہیں جائے گا بولتے۔ تو اس طرح سے فضیلتیں جھوٹی حدیثوں کو لے کر فضیلتیں بتا کر لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں، اور بیجا جو انرجی صرف کراتے ہیں، طاقت اور ٹائم ویسٹ کراتے ہیں۔ اس کی کوئی اشارہ تک بھی نہیں ملتا قرآن اور حدیث میں کہ 100 رکعت پڑھو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار قل اللہ احد پڑھو۔ اور 5ویں بدعت کیا کرتے ہیں؟ اس رات کو خاص کر کے سورہ یاسین کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔
یہ بھی کہاں سے مل گیا معلوم نہیں, ضعیف اور موضوع روایت. چھٹواں کام کیا کرتے ہیں, اس رات میں قبرستان جاتے ہیں بہت دھوم دھام سے, اور قبرستان ایسے جاتے معلوم ہو رہا ہے کسی کی شادی کی بارات جا رہا ہے, یعنی جو ہے لائٹیں اور خوشبوئیں اور پھول اور مالے اور چادر, ایسے نہیں وہی بولتا نا شادی میں جیسے خوشی مناتے ہو ویسے سما رہتا ہے. حالانکہ قبرستان کی زیارت کیسے کرنا چاہیے؟ قبرستان کی زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبرستان کو جاؤ جی, وہاں دیکھو قبروں کو دیکھو کس طرح سے قبریں ٹوٹی ہوئی ہے, کس طرح قبر دھسی ہوئی ہے, کس طرح قبروں میں سانپ کیڑے بچھو جو گھوم رہے ہیں. تم کو بھی ایک دن اس جگہ میں جانا ہے. قبرستان کی زیارت کرو تاکہ تم آخرت کو یاد کرو, موت کو یاد کرو, اور دنیا کی جو عیش پرستی, دنیا کے عیش و آرام کو جو بھول جاؤ. دنیا میں جو دنیا کے پیچھے جو بھاگ رہے ہو, کمائی کمائی پیسہ پیسہ, عالی شان بنگلوں میں رہتے ہو اور لگژری ہوٹل جو ہے مکان بنا کر رہتے ہو, یہ ساری چیزوں کو بھلانے کے لیے قبر کی زیارت کافی ہے. لیکن قبر کی زیارت ٹوٹی پھوٹی قبروں کو اندھیری جگہ میں رات کے وقت جائیے جہاں سناٹا ہو, اندھیرا ہو, چاروں طرف جو چوڑیوں کی اور جو ہے خوفناک جانوروں کی بھی آواز آتی ہے, وہی سے زیارت کریں گے تو فائدہ ہے. آپ پہلے سے راستہ صاف کر کے ریڈ قالین بچھا کر اور لائٹیں بتی جلا کر قبروں کو صاف ستھرا کر کے اور مرمت کر کے جو اس کو چونا گچ کر کے اس میں چادر چڑھا کے چاروں طرف آپ ایسے معلوم ہو رہا کسی شادی محل میں آ گئے تو کہاں سے آپ کو یہ موت یاد آئے گی؟ آپ تو سوچیں گے اتنی اچھی جگہ ہے نا, ہم بھی کب آئیں گے بول کے خواہش کرے گا. تو قبر کی زیارت کا مقصد نبی نے اسے بتایا, لیکن ہم اس پورے مقصد کو بالکل برباد کر دے رہے ہیں. تو جو قبرستان کی زیارت کرتے ہیں, جو حرکتیں جو بھی کرتے ہیں, ساری چیزیں بالکل بدعت سے کوئی تعلق نہیں, سیدھا سمپل قبر کی زیارت کیجیے. لیکن کوئی خاص دن جو ہے متعین کر کے نہیں, کوئی خاص دن فکس کر کے مت جائیے. آپ کو جب موقع ملتا ہے, ہفتے میں ایک دن, ڈیلی جائیے, مہینے میں جائیے, کوئی بھی دن فکس کر کے مت جائیے. اب شب برات میں پورے مہینے میں بھی ایک دن فکس کر کے جو جاتے ہیں, اسی کو کہا جاتا ہے کسی بھی عمل کو فکس کر کے کرنا جو سنت سے ثابت نہیں ہے, اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے قبرستان کی زیارت جو بہت دھوم دھام سے جو کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. آپ قبرستان کی زیارت کیجئے, لیکن کوئی بھی دن فکس کر کے خاص کر کے مت کیجئے. آپ کو جب بھی دل کرے ایک بار جائیے, رات کے وقت زیادہ جائیے, وہ زیادہ بہتر ہے, اور دن میں بھی جائیے سناٹے کے وقت. بہرحال اس طرح سے جو قبرستان کی زیارت آج کل کر رہے ہیں بالکل غلط ہے, اسے مت کیجئے. ساتواں عقیدہ, ساتواں بدعت کام کیا ہوتا ہے, روحوں کی آمد. روحوں کی آمد یعنی جو لوگ مر جاتے ہیں اس کی روح جو ہے آج کی رات میں یعنی شعبان کی 15ویں رات شب برات میں آتی ہے اپنے گھروں میں. آپ بھی سوچ کے دیکھیے, اس کا تردید تو قرآن میں ہے, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, سورۃ المومنون آیت نمبر 100 میں آپ لوگ بھی سب بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے والوں کے درمیان ایک حائل, ایک رکاوٹ ڈال دیتا ہے. کب تک کے؟ قیامت کے دن تک ایک رکاوٹ ڈال دیتا ہے, مطلب کوئی بھی چیز آ نہیں سکتی وہاں سے. یہ قرآن کی آیت ہے. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ روحیں جو ہے آتی ہے, کہاں سے آئیں گے جب رکاوٹ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. دوسری بات, آپ عقلی طور پر بھی سوچیں گے کہ مرنے کے بعد آپ کی لوگوں کی روحیں یا تو جنت میں جاتی ہے یا تو جہنم میں. اچھا, جو جنت میں چلا جاتا ہے, جو روح جنت میں داخل ہو جاتی ہے, وہ روح کیا جنت چھوڑ کر دنیا میں ایک پل بھر کے لیے بھی آ سکتا ہے کیا؟ جنت کی ایسی نعمت, جنت میں کوئی جانے کے بعد وہ دنیا تو پوری ختم, بھول جائے گی وہ دنیا کیا ہے نہیں ہے بول کے. جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر دنیا کی ساری چیزیں بھول جائے گا, وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آنے کی کوئی خواہش نہیں کرے گا جنت کو چھوڑ کر. آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں جو جگہ مل جائے اور آپ جو ہے کوئی بولے کہ ہمارے جھوپڑی میں آئی ہے, تو آپ 5 اسٹار ہوٹل چھوڑ کے کیسے آئیں گے؟ بہرحال وہ الگ مثال ہے. لیکن جو جنت میں چلا جائے گا وہ کیسے دنیا آ سکتا ہے جنت چھوڑ کر؟ اچھا, جو جہنم میں جس کی روح چلی جائے, تو جہنم کے داروغہ کے بارے میں سنے ہیں؟ جہنم کے داروغہ کھڑے رہیں گے جہاں آگ کے چاروں طرف جو ہے کھڑے رہیں گے, آگ میں دھکیل دیا جائے گا جہنمیوں کو, اور آگ کے جو ہے وہ آگ میں جل رہا ہوگا, پھر جو بھاگنے کی کوشش کرے گا, آگ سے اٹھ کر آنے کی کوشش کرے گا, فرشتے اس کے پیشانی کے بال کو پکڑ کے پھر پھینک دیں گے. وہ ایک سیکنڈ بھی فرشتوں کے نظر سے, نگاہ سے وہ ہٹ نہیں سکتے. پھر کیسے آئیں گے اس کی روح جہنم سے نکل کر؟ تو جنت میں جانے والا روح بھی نہیں آئے گا, جنت میں اور جہنم میں جانے والے روح بھی نہیں آئے گی. تو اس طرح سے عقیدہ. پھر کیا کرتے ہیں اس رات میں؟ ہمارے رشتہ دار جو مر گئے
وہ آج آئیں گے با, اس کو کیا کیا چیزیں پسند ہے سب جمع کر کے رکھو. تو وہ کیا کیا چیز کھاتا ہے, بولتے بیڑی سگریٹ سے لے کر کیا کیا چیز, حقہ, جو بھی پسند کی چیزیں ہیں اس کو بولتے سجا کے رکھتے, اور فاتحہ کرتے ہیں, اور کیا کیا جو ہے اس میں یہ کرتے ہیں سب. تو یہ ساری چیزیں مطلب آدمی سوچے گا تو سوچ کر ہنسے گا, دوسرے قوم والے دیکھیں گے تو سنیں گے تو. بہرحال 8ویں چیز جو ہے اور آخری چیز کیا ہے, آتش بازی, یعنی چاروں طرف چراغاں کرنا, لائٹیں جلانا, کمکمے جلانا, دیا جلانا. یہ کن کا طریقہ بھائی؟ جو آگ پرست ہوتے مجوسیوں کا طریقہ ہے, جو آگ کی پوجا کرتے, جو سورج کی پوجا کرتے, جو آگوں کے سامنے جھکتا ہے, ان کا طریقہ ہے. ہندوؤں کا طریقہ جو دیوالی میں آپ دیکھتے ہیں پٹاخہ پھوڑتے ہیں, پھلجھڑی جلاتے ہیں, دیا جلاتے ہیں. آپ تو نیوز میں سنے ہوں گے وہ جو آپ کے یو پی کے جو یہ یوگی, وہ 3 لاکھ دیا جلا کر ریکارڈ میں جو میں اپنے نام شامل کیا. کہاں؟ ایودھیا میں 3 لاکھ دیا جلایا. تو یہ دیا جلانا, یہ پٹاخہ پھوڑنا, یہ لائٹیں سجانا, یہ کمکمے جلانا, یہ سب کیا ہندوؤں کا طریقہ ہے, مجوسیوں کا طریقہ ہے. اور کرسچنوں کا بھی, عیسائیوں کا بھی طریقہ. عیسائی جو ہے کرسمس ڈے میں کیا کرتے ہیں, چاروں طرف سے صرف لائٹیں. تو ہم مسلمان بھی اگر ان کے طریقے پر چلیں گے, وہ جو کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے, تو ہمارے اور ان مسلمانوں اور ہندوؤں اور کرسچنوں اور مجوسیوں کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا؟ آپ بھی خود سوچ کر دیکھیے. تو یہ سب ساری چیزیں حدیث میں بھی, من تشبہ بقوم فہو منہ, جو دوسرے قوم کے طریقے کو اپنائے گا وہ اسی میں سے ہوگا, اس کا حشر جو ہے اسی کے ساتھ ہوگا. اس لیے میرے بھائی یہ سارے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بدعت ہیں. میں صرف 8 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھا ہوں. یہ جو ہم کرتے ہیں, صرف اتنا بات ذہن میں رکھیے کہ روزے کے علاوہ دوسرے کچھ بھی کوئی خاص مخصوص چیز کو بنا کر ہم وہ نہیں کر سکتے. اب ڈیلی, اگر آپ ڈیلی قیام اللیل کرتے ہیں تو اس دن بھی قیام اللیل کیجیے, اور اگر ڈیلی آپ قرآن کی تلاوت 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کرتے ہیں تو شاید وہ رات میں بھی کیجیے. آپ ڈیلی اگر روزہ رکھتے ہیں تو 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھیے. یعنی نارمل آپ کی لائف ہونی چاہیے. اس دن کے واسطے خاص طور سے کوئی چیز فکس کر کے کوئی عمل نہیں کر سکتے. تو یہ سب چیزیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان شرک بدعت اور خرافات سے پاک صاف رکھے. ان شرک بدعت اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم کو نکال کر صاف شفاف صاف ستھرا اسلام جو قرآن اور حدیث میں ہے, جو سلف صالحین صحابہ کرام نبیوں نے جن پر عمل کیا, جن پر چلا, اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.